صاحب نیزہ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزاز، شیخ ابو حفص عمر بن ابی نصر غزال، شیخ خلیل احمد بن شیخ احمد سرسری، شیخ ابو البرکات علی بن غنائم بن فتح ادبی عمری بطاحی ہمایمی، شیخ ابو الفتوح نصر بن ابی فرج، محمد بن علی بغدادی مقری مشہور، ابن خضروی، ابو عبداللہ محمد بن وزیر، عون الدین ابو المظفر بن حبیرہ، ابو الفتوح عبداللہ بن حبت اللہ ابو القاسم علی بن محمد بن صاحب، یہ سب مشائخ ہمارے، یعنی کتنے بڑے بڑے ولی کامل ہیں، یہ سارے کے سارے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو جس کو طلب ہے مجھے بیان کرو، میں اس کی طلب پوری کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاجت طلب کرے تاکہ میں اس کو دوں۔ آپ کا اختیار تھا تو آپ فرما رہے ہیں۔ کون کہتے ہیں کہ ولیوں کا اختیار نہیں ہے، ولیوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک اختیار کرنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا سے تارک ہونا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد نے کہا میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں، یعنی ایسی ریاضت کروں کہ کبھی مجھ میں کمزوری ہے ہی نہ۔ شیخ بزار نے کہا کہ میں خوف خدا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الحسن فارسی نے کہا کہ میرا خدا کے ساتھ ایک حال تھا، یعنی ایک معاملہ تھا جو کافی دنوں سے کافی مہینوں سے ختم ہو گیا ہے، جو کہ جاتا رہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پھر لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا کہ میں حفظ وقت چاہتا ہوں، یعنی بہت جلدی حفظ چاہتا ہوں۔ شیخ عمر بن غزال نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں، میں بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ شیخ خلیل بن شیخ احمد بن سرسری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مقام قطبیت کے پانے سے پہلے نہ مروں۔ سارے وکرے سوال اور عجیب سوال ہیں۔ شیخ ابو البرکات ہمامی نے کہا کہ خدا کی محبت میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح بن حضرمی نے کہا کہ میں قرآن پاک اور حدیث پاک کو حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ موارد ربانیہ وغیرہ میں فرق کر لوں جو سیل خود ہے۔ ابو عبداللہ بن حبیرہ نے کہا میں وزارت کا نائب بننا چاہتا ہوں، اس وقت جو مصر کی وزارت تھی۔ ابو الفتوح بن حبت اللہ نے کہا کہ میں گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم بن صاحب نے کہا کہ میں باب عزیز کا دربار بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے سائل تھے، ایک سوال نہیں ہے، کسی کا دنیا کا سوال تھا، کسی کا دین کا سوال تھا، کسی کا علم کا تھا، کسی کا ولایت کا تھا، کسی کا قرآن پاک حفظ کرنے کا تھا۔ نقطے سمجھنے والے تو یہ کہ ہر ایک نے وکرا وکرا سوال کیا، ایک جنس کا سوال نہیں تھا، تو آپ نے کسی کو خالی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے غوث پاک کی یہ شان ہے تو میرے آقا حضور علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان سب میں سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں جی، اور یہ چیزیں تیرے رب کی بخشش ہے، میرے رب کی عطا ہے، اور جو تم نے سوال کیا میں سب کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے رب کی بخشش ممنوع نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں میں نے تجھے بخشا، آگے میری مخلوق کو عطا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم سب نے جو طلب کیا تھا وہ پا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ میں نے ہر ایک کو اسی حالت پر دیکھا۔ ابو الخیر روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے سب نے یہ سوال کیے، اور میرے آنکھوں کے سامنے جو جس نے طلب کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس نے وہ پا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا جو ارادہ تھا۔ مگر شیخ خلیل بن سرسری کو اس پر بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ اس نے قطبیت کا وعدہ لیا تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے قطب بنا دو، تو یعنی میں نے سب کو جو دیکھا، یعنی وہ جو حفظ کرنا چاہتا تھا، وہ جو وزیر بننا چاہتا تھا، وہ عالم بننا چاہتا تھا، جو کچھ ابھی یہ رہتے تھے، تو آپ کو پتہ تھا جب اوروں کا مکمل ہو گئے تو اس کا بھی مکمل ہونا ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو مسعود کا یہ حال ہوا کہ وہ ترک اختیاری میں اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کے مد مقابل کا تارے کہ دنیا کوئی نہیں تھا جس نے کہا کہ میں ترک چاہتا ہوں، اور اس میں بہت سے متقدمین میں بڑھ گئے، اس وقت نہیں بلکہ آگے والے لوگوں سے بھی بڑھ گئے۔ حضور غوث پاک کی نظر ہوتے بھلا وہ بڑھے نا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے دل میں کبھی وہ بات نہیں گزری جو کہ میرے سجادہ سے خارج ہو، اور اس کا حال ایسا تھا کہ ویسا بہت کم ہو گیا، یعنی آپ کی جو پوزیشن کیفیت تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی۔
شیخ ابن قائد کا مجاہدہ اتنا قوی ہو گیا کہ اس کے اہل زمانہ میں سے کوئی آپ کے مجاہدے کے مد مقابل نہیں تھا. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں یعنی نوافل پڑھنا تھکنا نہ بھوک لگنا نہ کمزوری آئے تو نہ اس طرح کا، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ ریاضی. ٹھیک ہے جناب. اور زمین کے نیچے 28 سال کے بعد بیٹھے. اور کریں غور کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہدے میں ایسے پکے پختہ ہوئے کہ 28 سال بعد خدا جانتے وہ کھڑے رہے. سبحان اللہ 28 سال بعد زمین پر بیٹھے. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اتنا نمازیں پڑھتے ہیں، 5 منٹ تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے تو تھک جاتے ہیں. حضور غوث پاک کی نگاہ تھی، اگلے کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. میں نے ان سے 560 میں سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں سخت بھوکا اور سخت پیاسا رہا، بہت سویا اور بہت جاگا. بہت سویا بہت جاگا، بہت ڈرا، بلا مجھ سے بھاگتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے. آپ کا جو پیچھے نگاہ تھی کوئی کچھ نہیں کر سکا. شیخ بازار خوف میں بڑے عالی درجہ پر پہنچ گئے خداوند قدوس کے خوف میں. ٹھیک ہے جناب. یہاں تک کہ خوف کے مارے کسی وقت ان کے مغز میں سے پانی ٹپک کر ان کے گلے میں اتر آتا تھا. آپ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پاک کا خوف، اتنا خوف کہ دماغ کھول جاتا، پگھل جاتا اور وہ اس کا قطرہ منہ سے. شیخ الحسن فارسی کی طرح حضور غوث پاک نے اپنے مجلس میں دیکھا جس سے وہ گھبرا گئے اور اسی وقت کھڑے ہو گئے. میں اگلے دن ان سے ملا اور حال پوچھا کہ کیا حال ہوا. اس نے فرمایا جو حال میرا لوٹا ہوا تھا حضور نے نگاہ فرمائے میرا وہی آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نظر میں ایسے دیکھا آپ نے. سبحان اللہ. شیخ جمیل کا یہ حال ہوا کہ وقت اور دم کی حفاظت میں ہمارے علم میں اس درجے تک پہنچ گئے کہ کوئی اس درجے تک نہ پہنچ سکا جس نے علم کے لیے علم طلب کیا تھا. آپ کے مد مقابل اس وقت کوئی عالم نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ پاخانہ میں جاتے تو اپنی تسبیح کو دیوار کی کھونٹی پر لٹکا جاتے اور اس کے دانے ایک ایک کر کے چکر خود بخود لگاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال ہے، کیا کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کمال ہے. تصویر خود بخود چلنا شروع ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑ لیتے. میں نے ان کا یہ حال بار بار دیکھا. سوال جو یہی کیا تھا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ حفظ دم اور حفظ میں یہ کمال یعنی عبادت اور ریاضت میں. شیخ خلیل جو آپ نے کہا حضور میں اس وقت تک مروں نہ جب تک میں کتب نہ بن جاؤں، تو آپ جو ہے نا جب تک کتب نہ بن جاؤں اس وقت تک نہ مروں. میں نے آپ سے اس کے بعد کئی مرتبہ سنا کہ خلیل سرسری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تک کتب نہ ہو لیں گے نہ مریں گے، یعنی حضور غوث پاک فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وصال سے پہلے 7 دن مقام قطبیت پر فیض کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کی منزلیں ہوتی ہیں نا، منزل طے کرتے. سبحان اللہ. یہ ایک سمجھے کہ آپ اس وقت ریاضت میں تھے لہٰذا وہ اپنے منزل عبور کر رہے تھے. اسی کتاب میں وہ واقعہ آپ نے سنا نہیں ہوگا جو ایک صحیح آیا تھا تو آپ نے ایک لمحے میں اس کو کتب کے مقام پر فیض کر دیا. یہ ٹھیک ہے جناب. تو حضرت عمر غزال نے مختلف فنون اور علوم کو جمع اور بہت کچھ حفظ کیا اور ان کے خزانے سے ہزاروں کتابیں فروخت ہو گئیں. یہاں تک کہ ایک کتاب جنہیں ان پر ایک ظلم کیا گیا، آپ کے کتب خانے کو آگ لگا دی گئی، تو کتب خانہ دریا برد کر دیا گیا. آپ نے فرمایا کوئی ٹینشن کو نہیں، یہ جو میری ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہیں نا، تم میری کتاب لے کر سمندر میں پھینکنا چاہتے ہو نا یا آگ میں جلانا چاہتے ہو نا، یہ مجھے ساری کی ساری یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ نے جو کہا کہ حضور مجھے قرآن اور حدیث پاک یاد ہو جائے، سبحان اللہ. ایسا کرم ہوا کہ ہزاروں، بھلا ہم ایک کتاب نہیں یاد کر سکتے، ذرا غور کریں ہیں. ہزاروں کی کتاب میں پھر لفظ بلفظ، پھر 70 پھر موضوع عنوان. آپ نے فرمایا لے جاؤ، تم میرے کتابوں کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، دریا برد کر دو، جلانا چاہتے جو کچھ کرو، یہ خزانہ میرے سینے میں محفوظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. شیخ ابوالبرکات ہمامی کی طرف حضور نے دیکھا تو جب وہ مجلس میں بیٹھے تھے ایسی نظر فرمائی کہ بے ہوش ہو گئے. تب ان کو آپ نے اپنے سامنے سے اٹھایا بٹھایا، ان کو کچھ ہوش نہ تھا. ہم نے ان کو بغداد سے ایک مدت گم پایا، گم ہو گئے. پھر ہم نے ایک مدت کے بعد کرخ کے میدان میں ٹھیک ہے نا پایا، وہ آسمان کی طرف ایسے ٹک ٹکی لگا کے کھڑے تھے. میں ان سے کلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا. پھر میں کئی سال بعد بصرہ کو گیا، پھر میں نے ان کو پہلے حال کی طرف وہی دیکھا، آسمان کی طرف. ٹھیک ہے نا کہ باہر جنگل میں ایک ٹیلے پر بیٹھے ہیں. میں نے ان کے پاس آیا اور ان سے کلام کیا، اس وقت بیٹھے تھے یعنی. تب میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا. پھر میں نے کہا
اے خداوند قدوس بحرمت بطفیل صدقہ حضور غوث پاک آپ کی عقل مبارک لوٹا دو تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ حضور غوث پاک کا واسطہ دینا تھا، عرض کرنی تھی، مالک نے فوراً اس کو عقل لوٹا دی، سبحان اللہ، کیونکہ اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مست کر دیا تھا، سبحان اللہ، مستغرق کر دیا تھا۔ تو جب عقل لوٹی آپ نے مجھے کلام کیا، وہ کھڑے ہوئے اور مجھے میرے پاس ہے، مجھے سلام کیا، میں نے ان سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب میں اس ایک نظر سے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا تھا، خدا کی ایسی محبت میں کھو گیا ہوں کہ میرے نفس اور وجود غائب ہو گیا ہے، یعنی بس سب کچھ وہی ہے، سبحان اللہ، نفس اور میرا وجود بھی نہیں ہے، سب کچھ وہی ذات ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ایسے جیسا تم دیکھتے ہو، پھر وہ اپنی جگہ پر چلے گئے اور اسی حال پر لوٹ آئے جیسے کہ وہ تھے، میں روتا ہوا واپس آ گیا، پھر مجھے خبر ملی کہ وہ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے ولی وصال فرما گئے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جناب۔ شیخ ابو الفتوح بن خضرمی نے قرآن حکیم، جس نے کہا نا مجھے قرآن اور حدیث پاک یاد ہو جائے، تو آپ کو 6 مہینے میں قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا حفظ کرنا آسان ہو گیا، پہلے ایسے سخت مشکل 7 قراتوں اور بہت سی کتب حدیثیں بھی انہوں نے یاد کر لی تھی، سبحان اللہ، ہمیشہ سناتے رہتے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے یہاں تک کہ وصال فرما گئے۔ سبحان اللہ، لیکن میرا حال یہ ہوا کہ شیخ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، بیٹھا ہوا تھا تو یعنی میرا حال ہوا کہ شیخ نے میرے سینے پر، جب کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تب میں نے اسی وقت اپنے سینے میں ایک نور پایا، اور اب تک حق و باطل امور میں اور ہدایت و گمراہی میں اس کی وجہ سے فرق کر لیتا ہوں فوراً۔ ایک تو شریعت کا فرق ہے، طریقت کا فرق کرنا بہت بڑا محال ہے سر۔ تو پہلے ایسے میں بوجہ شبہات کے، یعنی کہ مجھے شبہ پڑ جاتے تھے، ڈاؤٹ ہو جاتے تھے، اب میں کلیئر نو یس ایسے۔ ابو عبداللہ بن حبیرہ کا یہ حال ہوا کہ نیب اور وزارت پر مامور ہوئے، جس نے کہا کہ میں فلاں کا وزیر اعظم نیب وزیر بن جاؤں۔ ابو الفتوح بن محمد بن یوسف قطفنی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 شیخ حضرت ابو عمر عثمان بن یوسف سلیمان معروف قصیر سے بغداد میں محرم 635 ہجری میں، اور شیخ ابو الحسن علیہ بن سلیمان معروف نانبئی سے بغداد میں 643 ہجری میں، یہ دونوں کہتے تھے کہ شیخ جس نے قطبیت کا عرض کی تھی، حضور مجھے اللہ تعالیٰ قطب بنا دے، تو وہ اپنی موت سے 7 دن پہلے قطب کے مقام پر فیض ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، یہ حضور غوث پاک کے کمال۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اسی مقدس و محتشم قطبیت کے صدقے سے ہم سب کو بھی مالک اپنی رحمتوں سے اپنے بھائیوں سے مشغول فرما دے، اور آپ کی ذات پاک سے صدق و اخلاص سے پیار عطا فرما دے، آپ کی اولاد پاک سے، آپ کے سلسلے سے، آپ کے خلفاء سے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین، آمین، آمین۔